بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین, پروگرام ہم دوبارہ شروع کریں. میرا نام علی فاروق ہے, میرے ساتھ معیز بھائی بیٹھے ہوئے ہیں. ہم لوگ بڑا انٹرسٹنگ ٹاپک بات کر رہے تھے جس میں ہم نے اینڈ میں یہ بات کی کہ دین اور ہیومن ویلیوز جو بنیادی یونیورسل پرنسپلز ہیں ان کا لنک کریٹ کیا, اور اس میں ایک بڑا اینڈ میں مدعا نکلا ہمارا پوائنٹ آف ویو کہ ہمیں ایکچولی سوال کریٹ کرنا ہے. اگر ہم خاص طور پہ اپنے بچوں کے اینگل سے دیکھیں یا اپنے آپ بھی دیکھیں کہ میں جو یہ کر رہا ہوں میں وہ کیوں کر رہا ہوں, یہ سوال پیدا ہوگا تو مجھے بھی سمجھ آئے گا نا کہ نماز کیوں پڑھنی ہے, روزہ کیوں رکھنا ہے, اچھی طرح بات کیوں کرنی ہے. تو یہاں سے ہم نے شروع کیا. تو معیز بھائی, میں obviously at the later part of the program will focus on other principles that we could not talk about, لیکن ہمارا ایک پہلے بات یہ بھی چل رہی تھی کہ آپ اپنا ویژن کریٹ کریں اور آپ اس پہ اپنے رولس کو سمجھیں اور اپنے ویژن کریٹ کرتے ہوئے اپنی فیوچر لیگیسی بھی سمجھیں. تو آئی تھنک کہ ہم یہ ذکر کر رہے تھے بریک میں کہ ہم لیگیسی پہ تھوڑا سا دوبارہ ٹچ کریں گے. میں اس کو کر کے دوبارہ سے پھر کنٹینیو کروں گا ٹوورڈز دا پرنسپل. میری مراد اصل میں وہ لیگیسی نہیں ہے جی. یعنی وین وی ٹاک اباؤٹ کریٹنگ اے ویژن فار آور سیلف وی جنرلی ٹاک اباؤٹ ویئر ڈو وی وانٹ ٹو ریچ ان دس ورلڈ. واٹ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ از ہاؤ ڈو وی وانٹ ٹو بی ریمبرڈ ایز اے پرسن آف کیریکٹر. یعنی میں کیا چاہتا ہوں کہ میرے بچے جو ہیں مجھے کیسے یاد کریں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کے میرے پاس کیا ہو یا میرے پاس کیا پوزیشنز ہو یا میری کیا پوزیشن ہو. وین وی ٹاک اباؤٹ دیز تھنگس تو اصل میں یہ خود پروسیس ہوتی ہیں جی. یعنی یہ آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ جرنی جو ہے آئی وانٹ ٹو بی بیکم اے ویری آنیسٹ پرسن, اے پرسن آف انٹیگریٹی. یہ اس راستے پر چلنا اصل میں ڈیسٹنی بن جاتی ہے. یعنی آئی ڈونٹ اچیو 100%, ویر ایور آئی ریچ از مائی ڈیسٹنی. یعنی اینڈ آئی نو فار ون تھنگ کہ جو پروسیس اورینٹیشن ہے وہ اصل میں مجھے یہ بتاتی ہے کہ میں نے اس کو کنٹینیوسلی ڈیولپ کرتے جانا ہے, اور یہ پروسیس یہ جرنی ہے جو زندگی ہے. جی سمجھ آ گیا. ویسے بھی یہ ساری چیزیں لنک اتنا زبردست طریقے سے ہو رہی ہیں کیونکہ پروسیس اورینٹیشن جو آپ نے اصطلاح استعمال کی اس میں تو اصل میں وہ جو پچھلی ابھی ہم نے بات کی تھی سوال کریٹ کرنے کی, اصل میں وہ سارے لنکڈ ہی ہیں کیونکہ ہم رزلٹ پہ نہیں جا رہے. ہم کہہ رہے ہیں سوال کریٹ ہوگا, پھر آپ اس پروسیس سے کسی کریٹ کریں گے کہ تم سمجھو اس کا جواب. بالکل ایسے ہی. اسی طرح پھر آپ سمجھیں گے کہ آپ ویئر ڈو یو وانٹ ٹو اینڈ اپ, آپ کا ویژن کیا ہے. وہ واپس آپ کو لے کے جائے گا کہ میں کیونکہ یہاں پہ جانا چاہتا ہوں, وہ بھی ایک آپ کا ویژن, اور آپ کس طرح چاہتی ہیں دنیا آپ کو دیکھے. اس سے آپ دوبارہ ان اصولوں پہ جائیں گے, اس سے آپ دوبارہ اس سوال کو کریٹ کر کے دیکھیں گے کہ میں کیا آنسر اور صحیح کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا. بالکل بالکل ایبسولوٹلی. تو آپ نے ایک اور چیز بڑی امپورٹنٹ کی تھی, میں چاہ رہا تھا کہ تھوڑا سا, کیونکہ ہم ڈسکشن ہم نے شروع کیا ہے, کانشنس کے اوپر آپ نے بات کی تھی. کیونکہ آپ نے پہلے کیریکٹر بولا, لیکن آپ نے اس سے پہلے بھی بولا تھا کہ انسان کو پہلے اپنے کانشنس پہ فوکس کرنا چاہیے. میرا یہ خیال تھا, اور آپ بتا دیں کہ کوئی اور بھی کوئی چیزیں ہیں فاؤنڈیشنل یا کانشنس کے اندر ہم کس طرح ڈیپ جا سکتے ہیں, کہ کانشنس تو نیچرل ہوتے ہیں اور ان کی کوئی ویسے ٹریننگ بھی نہیں ہوتی. لیکن یہ بات مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ انسان کا ضمیر یعنی کہ جو ہے وہ چیزوں کو رائٹ اور رانگ کس طرح سمجھتا ہے, یہاں پہ کانشنس ایک دم سے بڑے امپورٹنٹ ہو جاتے ہیں جب آپ کسی ہیومن ڈیولپمنٹ میں جاتے ہیں. یعنی کہ میرے لیے تو آبویسلی آج کا سب سے بڑا مسئلہ یا تو میں خود اپنا ہوں گا یا میرے بچے ہوں گے. تو اگر آپ اس پہ دیکھیں تو میں دیکھوں گا کہ کیا میں صحیح فیصلے کر پا رہا ہوں. اگین گوئنگ بیک ٹو دا سیم ٹرانزیکشنز ود نیچر اور ٹرانزیکشن ود ہیومن بینگس. لیکن میرے سب سے بڑا آبویسلی سوال یہ ہوگا کہ کیا میرے بچوں کے کانشنس صحیح ہے کہ نہیں ہے. تو یہاں تک تو میری انڈرسٹینڈنگ ہے کانشنس کی, یعنی کہ ضمیر جو ہے وہ کس طرح ریئیکٹ کر رہا ہے, رائٹ اور رانگ, بلیک اینڈ وائٹ ڈیسیجن میکنگ ہے یا سم ٹائم گرے ڈیسیجن میکنگ ہے. آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے کانشنس خود ایک ڈیولپمنٹل فینومینن ہے جی. یعنی وین وی ایک چھوٹے بچے کے لیے دیر از نو سینس آف کانشنس. یہ بات اچھی طرح سے سمجھ لینی چاہیے. یعنی اس کے لیے اصل میں واٹ ایور ہی فیلز لائک ڈوئنگ از واٹ ہی ڈز. ڈیسیجن میکنگ از امپلسو, اس کو کہتے ہی امپلسو ایج ہے. یعنی وین اے چائلڈ, پہلی اسٹیج جس کو ہم جنرلی کرتے ہیں اس کو اسٹیج 0 کہا جاتا ہے. اسٹیج 0 کا مطلب ہے کہ بچہ جو ہے وہ انڈیفرینشیٹڈ سیلف ہے. انڈیفرینشیٹڈ سیلف مینز دیٹ ہی ڈز ناٹ ہیو اے سیپریٹ آئیڈینٹی ایز کمپیئر ٹو دی انوائرمنٹ. اس کی انوائرمنٹ میں جو کچھ ہے وہ ہے. ٹھیک ہے جی. یہ اسٹیج عام طور پہ 2 سال تک چلتی ہے. 2 سال کے بعد وہ امپلسو ہوتی ہے. امپلسو کا مطلب ہے کہ اس کو جو دل میں آیا ہے اس کو وہ کر گزرنا ہے, ورنہ اس کی آئیڈینٹی چیلنج ہوتی ہے جی. اس کے بعد تیسری سٹیج جو آتی ہے اس کو کہتے ہیں امپیریل سٹیج یا انسٹرومنٹل سٹیج. انسٹرومنٹل سٹیج یہ ہوتی ہے جس میں وہ آپ کی ویلیوز کو اڈاپٹ کرنا ہے, لیکن وہ ان ویلیوز کو صرف انٹروجیکٹ کرتا ہے. انٹروجیکشن کا مطلب یہ ہوتا ہے
کہ وہ اصل میں اس کی ویلیو نہیں ہوتی, اس نے لے لی ہوتی ہیں, اور وہ اس لیے نہیں لی ہوتی ہیں کہ وہ ٹھیک ہوتی ہیں, وہ اس لیے لی ہوتی ہیں کیونکہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے فادر کو اگر پتہ چل گیا تو میری ضرورت پوری نہیں ہوگی. یعنی ہی وڈ ناٹ بی سیٹسفائڈ ود می, وہ میرے ساتھ دوری پیدا ہو جائے گی. میں جو گاڑی لینا چاہتا ہوں, میں جو کھلونا لینا چاہتا ہوں, مجھے ملے گا نہیں. میں جو پوزیشن لینا چاہتا ہوں, میں جو اپنی ٹیچر سے اپریسیشن لینا چاہ رہا ہوں فار انسٹنس, وہ مجھے ملے گی نہیں اگر میں نے اس کی بات نہ مانی. اٹ از دا تھرڈ اسٹیج جدھر وہ جو آواز ہے اندر وہ کوشچن میں آ جاتی ہے, یعنی یہ میں کیا کر رہا ہوں, وائی ایم آئی ڈوئنگ اٹ. میں اٹیچ ہوتا ہوں اپنے گروپ کے ساتھ کسی خوف سے نہیں, کسی ضرورت کو پورے کرنا کسی کے لیے نہیں, بلکہ محبت سے اس کے ساتھ اٹیچ. میری آئیڈینٹی وہ گروپ بنتا ہے. وہ جو گروپ ہے وہ مجھے اپنی ویلیوز دیتا ہے. میں نے ان ویلیوز پہ اس لیے کھڑا ہونا ہے کیونکہ میں اس گروپ کے ساتھ اٹیچمنٹ چاہتا ہوں. اٹ از ایکچولی دا فورتھ اسٹیج کہ ادھر آ کے کانشنس پوری طرح زندہ ہو جاتی ہے. یعنی وہ جو فورتھ اسٹیج ہے ادھر کانشنس میری انڈیپینڈنٹ آف ایوری تھنگ ہوتی ہے. میں اس کے بارے میں کویسچنز بھی پیدا کرتا ہوں, میں اس کے بارے میں جواب بھی سوچتا ہوں, میں اس کو انٹرنلائز کر چکا ہوتا ہوں. یعنی یہ وہ اسٹیج ہے کہ جدھر انسان اس سے اررسپیکٹو کوئی دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا, وہ ٹھیک کام کرنا پسند کرتا ہے یا نہیں کرتا. یعنی کہ مثال کے طور پہ میں سمپلیفائی کر دیتا ہوں کہ کیا سچ بولنا ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک ہے. ہو سکتا ہے کہ میرا بیٹا میرے سامنے بول رہا ہو میرے پریشر کی وجہ سے, لیکن کیا وہ خود سے یہ فیصلہ کر پا رہا نہیں کر پا رہا, وہاں پہ اسے کانشنس اپلائی کریں گے. یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ وہ سچ بھی بولنے کو تیار ہے آپ کے پریشر کے باوجود, جو اس کو پتا ہے کہ آپ کو برا لگے گا. ٹھیک ہے جی, یعنی آپ کو یہ پرنسپل تو ٹھیک لگتا ہے کہ سچ بولنا, لیکن یہ مٹھائی کس نے کھائی ہے, یہ بچہ جو ہے وہ اس وقت بتائے گا جس وقت وہ اس جگہ پہ کھڑا ہوگا کہ والد صاحب کو برا بھی لگے مجھے سچ ہی بولنا ہے. یعنی یہ جو سٹیج آتی ہے دس از اے ویری میچور سٹیج. یہ ایسا نہیں ہوتا کہ بچپن میں آ جاتی ہے جی. یعنی وی وڈ لائک ٹو ٹیل دی ٹروتھ وچ ول گیو یو, جس کو ایکسیپٹیبلٹی ملے گی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ کانشنس بائی ڈیفالٹ صحیح جگہ پہ نہیں کھڑے ہو سکتے. مطلب یہ کہ یعنی کہ سچ بولنا یا نہیں بولنا, یہ کانشنس فیصلہ نیچرلی نہیں کر رہا کہ سچ بولنا صحیح چیز ہے. نہیں, اصل میں آپ کی انوائرمنٹ سپورٹیو ہے یا نہیں ہے. یعنی اس چیز میں بہت زیادہ ڈپینڈنس ہے نا. بچہ جب ڈیولپ کر رہا ہوتا ہے تو اس کو اپنی جس طرح میں نے آپ سے عرض کیا, اس کو اپنی ایگزسٹنس اپنی انوائرمنٹ سے لگ رہی ہوتی ہے. اگر میری انوائرمنٹ میرے خلاف کھڑی ہوگی تو میں ایگزسٹ نہیں کر پاؤں گا. یعنی یہ جو آئیڈینٹی کا مسئلہ ہے اس کو سمجھنا چاہیے. یہ ایک سٹیج آتی ہے کہ جس وقت بچہ کہتا ہے کہ نہیں والد صاحب ناراض بھی ہو گئے تو کوئی بات نہیں, سچ ہی ہونا چاہیے. یعنی یہ دس از ناٹ اے, تو یہ کانشنس جو ہیں کیا یہ اپلیکیشن میں آ گیا آف پرنسپلس؟ نہیں, رائٹ, یہاں پر اپلیکیشن ہو رہی ہے ان پرنسپلس کی. پرنسپلز موجود ہیں. ایک تو یہ کہ وہ پرنسپلز کی اپلیکیشن ہم سیکھتے سوسائٹی سے ہیں. مثال کے طور پر رسپیکٹ کا پرنسپل موجود ہے, لیکن میں نے آپ کی رسپیکٹ کیسے کرنی ہے. آپ امریکہ میں رہتے ہیں تو اور طرح سے کی جا رہی ہے, آپ پاکستان میں رہتے ہیں تو اور طرح سے کی جا رہی ہے, آپ سعودی عربیہ میں رہتے ہیں تو اور طرح سے کی جا رہی ہے. یہ اپلیکیشن ہے اس رسپیکٹ کی. یعنی میں کس طرح سے لوگوں کو ملوں گا, کس طرح ویلکم کروں گا, ہاؤ ول آئی بی ہوسٹ فار پیپل. دیز آر اپلیکیشن. ان کو ایٹیکیٹ کہہ سکتے ہیں, سوشل ایٹیکیٹ کہہ سکتے ہیں. سوشل ایٹیکیٹ عام طور پر انہی پرنسپلز کی اپلیکیشنز کے نارمز بن جاتی ہیں. بٹ what از امپورٹنٹ از کہ یہ انسان کا پوٹینشیل ہے, انسان کے اندر اس پوٹینشیل کو رکھا ہے جو جانوروں میں نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. یعنی یہ بات کہ میں اچھی اور برے میں تمیز کر سکتا ہوں, یہ آپ اپنے اس کے موٹیوز چینج ہوتے رہتے ہیں. ایٹ دا میچورسٹ لیول وہ جو موٹیو ہے وہ اصل میں اس لیے ہوتا ہے کیونکہ یہ پرنسپل ٹھیک ہے. کانشنس جو ہیں وہ بیسکلی ان کے پیچھے تو پرنسپلس کھڑے ہیں نا. رائٹ. کیونکہ اگر میں ان کو سمپلیفائی کروں کہ میرا ایک کانشنس کا مطلب یہ کہ وہ فیصلہ کیا کر رہا ہے. میرا ضمیر ایگزیکیوشن کی سٹیج میں ہے, ایک اپلیکیشن آف مائی پرنسپل کی فیز میں, دیٹس مائی کانشنس. رائٹ. اور وہ فیصلہ کس چیز پہ کر رہا ہے اس کے لیے پہلے ہم نے سیکھ لیا یہ سارے پرنسپل, اور اب تھوڑا ہم بعد میں بھی بات کریں گے. اور جب کانشنس نے وہ پرنسپل ایگزیکیوٹ کیے تو اس سے ڈیولپ ہو گیا میرا کیریکٹر. رائٹ. از دیٹ کریکٹ؟ رائٹ. یعنی کنٹینیوسلی میں نے اس کے ساتھ اپنی ایفیلیشن اتنی اسٹرانگ کر لی ہے کہ اب پریڈکٹیبل ہے کہ میں اررسپیکٹیو آف دا کاسٹس میں ادھر کھڑا ہوں, اور یہ میرا کیریکٹر ڈیفائن کرتا ہے. یہ کیریکٹر ہے. تو کیریکٹر کے پیچھے کھڑا ہو گیا کانشنس کے پیچھے کھڑے ہو گئے پرنسپلس. یعنی پرنسپلز ہیں, یعنی کانشنس میں وہ پرنسپلز ہیں. کانشنس جب ہم کہتے ہیں تو بیسیکلی اٹ از اے سیٹ آف پرنسپل جو میرے اندر ٹھیک اور غلط کی تمیز کروا. کانشنس کی بنیاد تو پرنسپل ہی ہوئے نا. پرنسپلز ہے بالکل. لیکن اگر غلط پرنسپل ہوں گے تو کانشنس غلط فیصلہ کر رہا ہوگا. رائٹ. مثال ڈس رسپیکٹ ایک میرا پرنسپل ہو گیا تو کانشنس میرا ضمیر جو ہے وہ آٹومیٹکلی
اور وہ جو پرنسپلز ہیں ہم ان کو سکھانا کہ ان کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لحاظ سے بات بھی کر رہے ہیں, اور وہ ہوتا ہے کچھ سوسائٹی اور انوائرمنٹ جیسے آپ بتا رہے تھے کہ ایبسلیوٹلی اس میں وہ کرتی ہے. بالکل. تو اگر ہم اپنی ہیومن ڈیولپمنٹ کی بات کر رہے ہیں یا چلڈرن کی ڈیولپمنٹ کی بات کر رہے ہیں تو ہم کو ان تینوں چیزوں کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے. رائٹ. کیریکٹر behind that conscience, and which are made up of principles, and what are those principles, and what is the access to the environment that is supportive to teach and train those principles. بالکل. اب مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ تو بالکل واضح ہے کہ انسان جو ہے اس کے اندر کی آواز ہے کہ وہ اس پہ کھڑا ہونے کے لیے اندر سے اٹریکشن محسوس کرتا ہے. سچائی ٹھیک ہے, جھوٹ غلط ہے, یہ سب کچھ ہے. پرابلم تب پیدا ہوتی ہے کہ جس وقت اس کو سچائی پر نقصان ہوتا ہے, جو انوائرمنٹ کی سپورٹ ہے وہ نہیں ہوتی, موجود نہیں ہوتی. انوائرمنٹ ایکسپیکٹس ادروائز. یعنی مجھے اپنی نوکری بچانے کے لیے جھوٹ بولنا پڑے گا, مجھے اپنی نوکری بچانے کے لیے اپنے باس کا ساتھ دینا پڑے گا, حق کے خلاف ساتھ دینا پڑے گا. یہ جو ساری چیزیں, اب مجھے ایک اسٹرینگتھ چاہیے اندر سے. وہ جو اسٹرینگتھ ہے یا یہ بات کہ یہ سوالات پیدا ہو جانے چاہیے, یہ کیوں ہو رہا ہے اندر سے. تو میں جانتا ہوں کہ یہ ٹھیک ہے, لیکن کیا ہو رہا ہے, کیا مسئلہ ہے کہ جب میں ٹھیک کرتا ہوں تو ایک پرابلم پیدا ہوتی ہے, غلط کرتا ہوں تو آسانی ہو جاتی ہے. یہ وہ ویکیومز ہیں جو اس دنیا کی زندگی میں پائے جاتے ہیں. اس جگہ پہ کھڑا ہو کر پھر مذہب آ کے ان کا جواب دیتا ہے. یہ پوری اپروچ بنتی ہے پوری. یعنی کہ ہم نے پورا کیریکٹرائز کر دیا کہ جس میں دین کہاں پہ کھڑا ہوا ہے, اس کی امپورٹنس کیا ہے, اور ایک ضمیر جس پہ فوکس کرنا ہے اس کی امپورٹنس کیا ہے. آپ کو ہر وقت اپنے کیریکٹر کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے, اور اس کے پیچھے کیا چیزیں کھڑی ہیں, ان کی کیا امپورٹنس ہے, اور ایکسیس کیا ہے, اور کس طرح انوائرمنٹ اس کو سپورٹ کر سکتی ہے. کیونکہ انسان اگر کسی ایسی انوائرمنٹ میں ہو تو اگر بائی نیچر بھی مثال کے طور پر اگر انہیرنٹ انسان کی جو ضمیر ہے وہ سچ بولنے پر کی طرف جاتا ہے, لیکن ہو سکتا ہے کہ انوائرمنٹ ایسی ہو کہ وہ اس کو جھوٹ بولنے پہ اس کی ضمیر کو راغب کر دے. لیکن اگر انوائرمنٹ نہیں بھی کر رہی تو وہاں پہ کریج کی پرابلم آ جاتی ہے. کیا آپ ایکسیپٹ کریں گے اس کو, کیونکہ آپ کو نقصان بہت ہو رہا ہے. رائٹ. جیسے کہ آپ نے جاب کا ایگزامپل دیا. ایگزیکٹلی. اور وہ جو کریج ہے نا جی, وہ ٹائم سے ڈیولپ ہوتی ہے. اٹ از ناٹ سم تھنگ which just happens as a child is born. ایسا نہیں ہوتا. it develops over time. آدمی پھر اپنے پیروں پہ کھڑا ہونے کے لیے کی پوزیشن میں آتا ہے اس کے بعد. ٹھیک ہے, یہ بڑا زبردست آپ نے سمجھایا مویز بھائی, تھینک یو سو مچ. مجھے لگتا ہے کہ یہ مجھے کافی کلیئرٹی آئی, کیونکہ میں جیسے کہ میں نے گو بیک ہوم فرام ناؤ, میں دیکھوں گا کہ میں خود پہلے کہاں کھڑا ہوں, اور ان تمام پرنسپل میں ہم نے بات کی, میں یہ دیکھوں گا کہ میرے کیسی انوائرمنٹ پروڈیوس کی ہے اپنے بچوں کو اس انوائرمنٹ سے سیکھنے کے لیے, اور یہ کہ کیا میرے بچوں کو کوئی سوال کھڑا ہوا ہے کہ نہیں ہوا, کیا میں ان کو جواب دے رہا تھا یا صرف دین رینڈملی سکھا رہا تھا. یہ میرے ذہن میں, یہ میں نے آج کی ان کنورسیشن سے سیکھا, اور ان میں ہم فیوچر میں جب ہمارے سے ملاقات کریں گے تو بات کریں گے. لیٹس ٹاک اباؤٹ سم آف دا ادر پرنسپلز وچ آر ویری ڈیئر ٹو می. میں تمام آپ نے جو شیئر کیے تھے پچھلے پروگرام میں ان کے اوپر تو نہیں فوکس کر پاؤں گا اس سیریز میں, لیکن مثال کے طور پہ پیشنس. جی. رائٹ. پیشنس اس لیے امپورٹنٹ بھی ہے کیونکہ ہم دین کے معاملے میں بھی بڑے جذبات سے بات کرتے ہیں. ہم ایک دوسرے کے معاملات میں جو تحمل ہے اس کو ایگزیکیوٹ نہیں کر پاتے, جس جلد بازی میں, جس کی وجہ سے دوسرے بندے کی ہو سکتا ہے اس کی دل آزاری بھی ہو رہی ہو. رائٹ. اور ہو سکتا ہے کہ ہم سوسائٹی پہ بھی امپیکٹ کر رہے ہوں جس کی وجہ سے ہم دین انفلوئنس کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں جلد بازی میں. رائٹ. سوال نہ کھڑا ہوا. آپ کے لحاظ سے پیشنس کہاں کھڑا ہے؟ پیشنس بیسیکلی میرے خیال میں جی اس چیز کا نام ہے کہ آپ نے اپنی ذمہ داری ادا کر کے ریزلٹس کے لیے خدا پر بھروسہ کیے ہوئے. ماشاء اللہ. یعنی یہ ٹوٹلی آپ کے ریزلٹس جو ہیں وہ نکلنے ہیں جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے, اور یہ ریزلٹس جو نکل رہے ہیں یہ پرائمریلی آپ ہی کو اپرچونٹی دے رہے ہیں کہ آپ نے اپنے پروسیس پر پھر سے فوکس کرنا ہے. آپ نے بڑا زبردست لنک کیا کہ میرے بڑا ایکسائٹ ہوا اس کو سن کے, بیکاز آئی واز ناٹ ایکسپیکٹنگ دس آنسر. میرے ساتھ ایکچولی یہ پرابلم ہے کیونکہ میں نے کچھ اصول بنائے, دنیا مجھے کہیں اور فوکس کرتی ہے, لیکن میں نے کہا نہیں یہ صحیح نہیں ہے, یہ بڑا رینڈم طریقہ ہے. میں نے کہا کہ نہیں, میں ان بیسک پروسیس اورینٹڈ لیٹس کال اٹ پہ فوکس کروں گا, لیکن میرے پاس نتیجہ نہیں ہے. بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح ہے. اینڈ دیٹ از پریسائسلی کہ جدھر ہمیں زندگی گزارنی ہے. میں when I try to tell people that this life is basically a journey. ٹھیک ہے جی, اور یہ جرنی کس چیز کی جرنی ہے, یعنی میری سیلف امپروومنٹ کی جرنی ہے. اینڈ دس لائف از اے جرنی ناٹ فار جسٹ می بٹ آلسو فار آل دوز پیپل آئی ایم آبزرونگ. تو دیکھیے اب میں نے اپنے بچوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے یہ خیال رکھنا ہے, یہ پیشنس رکھنی ہے کہ میں نے ان کے ساتھ معاملہ ٹھیک کرنا ہے جی, اور مجھے امید ہے اور دعا کرنی ہے ان کے لیے, اور مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے گا کہ وہ بہتر انسان بنے.
لیکن کب بنیں گے یہ ان کی جرنی ہے, اینڈ آئی ول ٹرسٹ گاڈز ڈیسیجن آن دیٹ. ٹھیک ہے جی, یہ جو ایسپیکٹ ہے یہ مجھے وہ پیشنس دیتی ہے کہ جس میں اگر ایون اف دا ریزلٹس آر ڈیلیڈ تو میں اس میں فرسٹریٹ نہیں ہوتا ہوں. جی ماشاء اللہ, یہ آپ نے بڑا زبردست سمجھایا. اصل میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کے اصول ٹھیک ہوں تو پھر آپ کو پیشنس اپلائی کرنا بڑا ضروری ہے, کیونکہ جب آپ کی نیت اچھی ہوگی, آپ کے اصول ٹھیک ہوں گے, تو آپ کو کوئی دقت نہیں ہونی چاہیے کسی چیز کو ایگزیکیوٹ کرنے میں, چاہے وہ بچوں کی پرورش ہی ہو. ایبسلیوٹلی رائٹ. اور پیشنس بیسکلی ایک ورچو بن کے آپ کے سامنے آئے گا, بیکاز اس میں ایگزیکیوشن کم ہے, اس میں اپنے آپ کو سمجھانے کا کام زیادہ ہے میرے خیال میں. رائٹ. ایگزیکیوشن تو ہے کیونکہ آپ صبر کریں گے, آپ بار بار نیگ نہیں کریں گے کسی کو, بار بار کسی چیز پہ آپ اس کو ایک لانگ پروسیس کے اوپر چھوڑ دیں گے. لیکن اصل میں پیشنٹ کی سکسیس آپ کی باتوں سے زیادہ سمجھ یہ آ رہا ہے کہ وہ باقی اور پرنسپلس کو فالو کرنے میں. رائٹ رائٹ. اور پرنسپلس کو فالو کرنے میں اور خدا کو ایکٹیو ماننے میں میرے خیال میں صحیح پیشنس ادھر پیدا ہوتی ہے. اس کو ایکسپینڈ کریں ذرا آپ. دیکھیے خدا کو ایکٹیو ماننے کا مطلب یہ ہے کہ میں نے ایز ایک کسان کی حیثیت سے اپنی فصل لگا دی, اس کا خیال رکھ لیا, اس کو پانی دے دیا, اس کی کھاد ڈال دی, فصل نکلنی ہے نہیں نکلنی اس میں مجھے خدا پہ بھروسہ کرنا پڑے گا. کب نکلنی ہے اس کا رائٹ سیزن ہوگا تبھی نکلے گی. یعنی مجھے ٹھیک پروسیس اختیار کرنا ہے, ریزلٹس خدا کے ہاتھ میں ہے. جی جب وین ایور آئی ٹیک دیکھیے جیسے ہی میں ریزلٹ اورینٹیڈ ہو جاتا ہوں نا تو میرا فوکس جو ہے اس کے اندر یہ گنجائش پیدا ہوتی ہے کہ آئی ٹیک شارٹ کٹس. جی یعنی میں اس کی مثال بڑی دی جا سکتی ہے, مجھے اس کی سب سے اچھی مثال یہ لگتی ہے کہ جو لرننگ ہے. جی لرننگ از اے پروسیس, لرننگ کین ناٹ بی ریزلٹ اورینٹیڈ. دیکھیے لرننگ میں ہوتا یہ کہ آپ ٹھیک پروسیس اختیار کریں ایوری ڈے. اس کی بہت ہی اچھی مثالیں وہ ہیں کہ آپ دو ایسی سکلز ہیں کہ جو ہر انسان تقریباً سیکھتا ہے, ایک بولنا اور ایک چلنا. جی ٹھیک ہے جی. اور آپ اس کو پریڈکٹ نہیں کر سکتے کس دن بولے گا اور کس دن چلے گا, لیکن آپ یہ جانتے ہیں کہ ایک خاص پروسیس میں آپ نے ڈالے رکھا ہے. یہ اگر اس کی ایک ایک چیز کی ڈائسیکشن کیجئے تو یہ اتنا ٹیکنیکل پروسیس ہے. مثلا چلنا, ایک قدم آگے بڑھانا, یہ بیسیکلی ہو یہ رہا ہے کہ میں ادھر کھڑا ہو کر اپنے آپ کو آگے کی طرف گراتا ہوں اور اپنی ٹانگ سے اس کا سہارا لے کے آگے چلتا ہوں. یہ دس از اے ہیوج ڈیولپمنٹ. آپ اسکل کو غور کریں کہ ہے کیا. اس میں بچہ ایک ایج پہ آ کر بھاگنے لگ پڑتا ہے. جی یعنی کین اینی بڈی ڈو دیٹ؟ جی یہ ایک نیچرل پروسیس, بٹ کین یو ایکچولی کوئکن دیٹ پیس؟ مے بی یو کین ڈیولپ دا مسلز. آپ کچھ اس کو ایسی انوائرمنٹ دے سکتے ہیں کہ پکڑ کے کھڑا ہو, لیکن اس سے زیادہ کچھ نہیں. آپ نے کیا کیا, پھر سے پروسیس ہی کو کنٹرول کیا. آپ کس دن وہ اپنے سہارے پر چل پڑے گا, کس دن وہ بیلنس کر پائے گا. دس از کمپلیٹلی انڈیپینڈنٹ آف یور ہول تھنگ. یہ ریزلٹس خدا کے ہاتھ میں ہیں. یعنی کہ ہم جب اپنے آپ کو صبح اٹھ کے رات کو سوتے ہوئے اپنے اوپر ایگزامن کریں تو ہم ضرور اس بات کو دیکھیں کہ ہم نے کتنا پیشنس ایگزیکیوٹ کیا, کیونکہ وہ ایک لانگ ٹرم میں ہماری سکسیس, ہماری جو ویژن ہے اس کی سکسیس, ہماری جو لیگیسی کا ویژن ہے اس کی سکسیس, اور ہمارے بچوں کو جو ہم چاہتے ہیں. یہ بہت امپورٹنٹ بات کی آپ نے لیگیسی کا, کیونکہ میں یہی چاہ رہا تھا کہ یہ بتانا کہ اپنے لیے بھی پیشنس اختیار کریں. یعنی اف یو وانٹ ٹو لیٹ سے ایک غلطی ہے جس کے بارے میں اویئر ہو گیا ہوں کہ میرے اندر یہ غلطی ہے, میں لوگوں کے بارے میں بدگمانی کرنے لگ پڑتا ہوں, تو آج میں نے اپنے اوپر آئی ہیو ٹو بی کائنڈ ود مائی سیلف, بیکاز میرے محض یہ ڈیسائیڈ کرنے سے کہ میں نے کل بدگمانی ختم یا ابھی سے بدگمانی ختم کر دینی ہے, سوئچ آف نہیں ہو جائے گا. ایک ہیبٹ ہے میرے دماغ کی, وہ مجھے اس طرف لے کے جائے گی. آئی ہیو ٹو کیپ ورکنگ ایٹ اٹ. اس کے اندر ڈسٹینس پیدا ہونا شروع ہو جائے گا, اینڈ آہستہ 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 وہ ختم ہو جائے گی. اس میں لیکن سب سے بڑا جو چیلنج ہے, اس میں بھی ایک پرنسپل ہوگا نا کوئی جو ہمیں ہیلپ کرے گا, وہ یہ کہ میں تو اپنی غلطی مانتا ہی نہیں نا کہ میں کر رہا ہوں. اس کے بارے میں تو کانشیس ہونا پڑے گا جی. دیکھیے دو چیزیں ہیں. سب سے پہلے تو یہ کہ یہ میں وائی ڈو آئی سے دس, اس کے اندر ایک مینٹل پروسیس کو تھوڑا سا سمجھ لیں. میں جب اپنے اندر کوئی بھی ان میں سے کوئی ایک پرنسپل اٹھا لیں, فار انسٹنس میں یہ کہتا ہوں کہ میں نے اپنے اندر پیشنس پیدا کر لی. پیشنس پیدا کرنے کا مطلب یہ کہ روڈ ریج مثال کے طور پہ ختم ہو جائے گا. ایک اس کی ایپلیکیشن ہے یہ. اب دیکھیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میں یہ سمجھوں کہ یہ کام ہونے والا ہے. ایک عرصے تک میں اس کو سمجھا ہی نہیں, تو جب تک میں نے سمجھا ہی نہیں میں اس کے بارے میں کانشیس نہیں ہو سکتا. یعنی جو میرا کرائٹیریا ہی نہیں ہے کہ میں نے حاصل کرنا ہے, میں اس کو نہیں جانتا ہوں, تو آئی ول ناٹ بی فوکسڈ آن اٹ. سب سے پہلی چیز تو یہ میں نے اپنے یوں سمجھ لیں کہ دماغ کے مختلف لیولز ہیں. سب سے اوپر کا لیول یہ ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے, یہ میں نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ میں نے پیشنس اختیار کرنی ہے. اب دوسرا لیول وہ ہے کہ جس کے اندر مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ یہ وہ موقع ہے جدھر میں پیشنس لوز کرتا ہوں,
اس کے بارے میں کانشیسنیس پیدا ہو. اگر پہلی چیز نہیں ہے تو یہ پیدا نہیں ہو سکتی. کانشیسنیس پیدا کرنے کا مطلب ہے کہ میں آئی لوز مائی ٹیمپر. آئی وانٹیڈ ٹو بی اے پیشنٹ مین بٹ آئی لاسٹ مائی ٹیمپر. اچھا, تیسری چیز یہ ہے کہ میں جانتا بھی ہوں کہ کیا کرنا ہے, میں کانشیس بھی ہو گیا ہوں کہ مجھے یہ موقع ہے جس پہ کرنا ہے, لیکن میں کنٹرول نہیں کر پایا. یہ 3 ڈفرنٹ ڈائگنوسز سمجھ لیں ان کو, کہ 3 ڈفرنٹ پرابلمز ہیں اور ان کے 3 ڈفرنٹ سولوشنز ہوں گے کہ جن کو ہمیں اڈاپٹ کرنا ہوگا. یہ ایکچولی ہم نے جو اب یہ سبجیکٹ چھیڑا ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے, تو میں اس کو ڈسکنٹینیو کروں گا بیکاز اٹس ویری امپورٹنٹ. ایک لوگوں کو مین جو پرابلم ہے وہ یہی ہے کہ ان کو اس بات پہ اگری کرنا کہ میں آپ کو ایک فیڈ بیک دے رہا ہوں, رائٹ, تو اس سے پہلے کہ آپ میرا فیڈ بیک پورا سنیں, آپ نے مجھ پہ الزام لگا دیا لیکن تم بھی تو یہ کرتے ہو, رائٹ. ابھی تو آپ نے میں تو آپ کو امپروو کر رہا تھا, ٹھیک ہے میں کرتا ہوں نہیں کرتا ہوں ایک الگ بات ہے, لیکن میں آپ کو ہم تو وہ فیڈ بیک سننے کو بھی تیار نہیں ہے, جو کہ شاید ہماری ہیومن کیریکٹر ڈیولپمنٹ میں ہمیں فوکس کرتا ہے. یہ وہ چیزیں جو کسی کو دل آزاری پہ رزلٹ کرتی ہیں اس کو سالو کرنے میں ہیلپ کرتا. اگر آپ کو پتا ہو آپ میں یہ پرابلم ہے اور آپ اس کے بارے میں کانشیس ہو جائیں تو 50-70% پرابلم سالو ہوگی نا, بٹ دی اونلی تھنگ لیفٹ از ٹو فکس اٹ. رائٹ. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ 90% ٹائم تو اس کی اگریمنٹ میں گزر جاتا ہے. رائٹ. تو اس کا مطلب یہ کہ سب سے پہلی بات تو یہ کہ وہ جو جس جگہ سے ہم نے آغاز کیا تھا, جو 2 اوپر رکھے تھے ہم نے, جی, ہیوملٹی کی کمی ہے. ٹھیک ہے جی, یعنی آئی ڈونٹ وانٹ ٹو, آئی ایم ناٹ ان, ایک چیز کو یاد رکھیے گا ہمیشہ, یعنی اینڈ دس از این ایگزامپل آئی کوٹڈ سو مینی ٹائم, جن لوگوں نے میرے پہلے سنا ہوا ہے وہ کہیں گے کہ ہر دفعہ یہی مثال ہوتی ہے, لیکن میرے پاس اس سے بہتر کوئی مثال نہیں ہے جی. آئی ہیو نیور بین ایبل ٹو سی مائی فیس ان دس ورلڈ. میں نے ہر چہرہ دیکھا ہے جو میرے سامنے آیا ہے, میں نے اپنا چہرہ آج تک نہیں دیکھا ہوا. یعنی اس کے لیے مجھے ایک ایکسٹرنل سورس چاہیے, مرر چاہیے, کوئی پانی کا ریفلیکشن چاہیے, اس کے بغیر میں نہیں دیکھ سکتا. بالکل ایسے ہی مجھے کئی دفعہ اپنے بیہیویئر دوسرے کی نظر سے دیکھ پاؤں گا, ورنہ مجھے نظر نہیں آ رہے ہوتے. مجھے تو اصل میں وہ یہ پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا کہ اس سچویشن میں میرا کیا رول ہے. اس بندے نے میرے ساتھ بدتمیزی سے بات کی ہے, میں نے کیا کیا تھا, یہ میں مس کر جاتا ہوں. ٹھیک ہے نا جی. یہ اس چیز کے بارے میں جب میں اویئر ہو جاؤں کہ اصل میں آئی ایم پارٹیسپیٹنگ ان کریشن آف دس سچویشن, اس کے بعد مجھے یہ مسئلہ بنے گا کہ میرے کیا رول تھا. اور جب تک میں اپنے رول کو ٹھیک نہیں کر رہا, مجھے یہ توقع نہیں رکھنی چاہیے کہ بہت زبردست دوسرے سے بات کی نہیں. ایگزیکٹلی. اور اس میں کئی بار یہ بھی ہوتا ہے جب فیڈ بیک, اگر ہم اس طرح کا ایٹیٹیوڈ, ہیوملٹی جو ہم پہلے بھی بات کرے تو اس کو اپنا لیں تو اٹ ول بی ویری ایزی فار اس ٹو apply the patience as you talked about and be able to hear and listen to others, right, to reflect on our own selves and to be able to have a better self critique on ourselves. اس کے بعد پھر یہی ہے کہ اگر آپ میں غصے کی پرابلم ہے, آپ کو پتہ ہے اور آپ کانشیس بھی ہیں, آپ کنٹرول نہیں کر پا رہے, تو کنٹرول کرنے پہ اس کے ڈفرینٹ معاملات ہو سکتے ہیں, لیکن ایٹ لیسٹ ہم ہیوملٹی پہ فوکس کریں اور فیڈ بیک لینے کی کوشش کر سکیں. کئی بار ہم اس پہ بہت پرسنل ہو جاتے ہیں, ایموشنل ہو جاتے ہیں, right, مجھے نہیں پتا اس کو ان پرنسپلز میں ہم کہاں فٹ کریں. ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس جواب ہو, لیکن میرے خیال میں پرسنل لینا اور ایموشنل ہونا ہی ایکچوئل میں پرابلم ہے, ٹو ایگری ود دا پرابلم. دیکھیے وہی بات ہے بیسیکلی, جس وقت میں یہ محسوس کرنے لگ پڑوں گا کہ یہ ایک میری سیلف امپروومنٹ کی جرنی ہے, جب میں اس پیراڈائم سے زندگی کو اپروچ کروں گا تو اصل میں ہر لمحہ جو مجھے اپرچونٹیز دے رہے ہیں, مجھے اس کو اپنی امپروومنٹ کے لیے یوز کرنا ہے. جی. لیٹس سے آئی شوڈ بی تھینکفل ٹو یو, اگر آپ مجھے یہ بتاتے ہیں کہ تمہارے اندر یہ کمزوری ہے, اس کے بعد آپ کے اندر ہے یا نہیں ہے, لیٹس سے اس سے مجھے کیا فرق پڑے گا. سب سے پہلے تو مجھے اس کے بارے میں غور کرنا چاہیے. somebody has taken the pains to tell me کہ تم غصہ you lose your temper or maybe you become rude. یہ اس نے مجھے بتایا, اور میں اس کے جواب میں یہ کہتا ہوں کہ علی تو آپ تو خود بھی روڈ ہو جاتے ہیں, تو اس سے مجھے کیا فائدہ ہوگا. یعنی سب سے پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ I have to live a very selfish life as far as my improvement is concerned. I have to live that. Otherwise it will not benefit me. جی. سب سے پہلی چیز جو میرا مسئلہ ہونا چاہیے وہ یہ کہ یہ زندگی کی اگر میں نے جرنی امپروومنٹ کے لیے استعمال نہ کی تھی تو میں ریٹروگریڈ کروں گا ہی کروں گا. میرے پاس there is no zero ground. ٹھیک ہے جی, یعنی میں آج کا دن اگر امپروو نہیں کیا ہوں تو پیچھے گیا ہوں. اس چیز کو سامنے رکھ کر آپ نے آگے بڑھنا ہے. آپ کو یعنی کہ ہر دن جو ہے وہ امپروومنٹ میں ہونا چاہیے بجائے لازماً. اسی یہ فیڈ بیک تو پھر بڑا امپورٹنٹ ہو جاتا ہے. It doesn't matter کہ دوسرا بندہ کر رہا ہے. رائٹ, ایگزیکٹلی. میں تو یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو بات ہے کہ ہم سب مل کر ایک دوسرے کی سپورٹ کریں اور اپنے آپ کو امپروو کریں, اس میں سب سے پہلی چیز تو یہ کہ دیکھیں یہ اپرچونٹی ہے اور یہ اپرچونٹی بڑی تیزی سے ہمارے ہاتھوں سے نکل رہی ہے. آپ جس طرح سے ریت اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیتے ہیں نا, وہ ساری گر جاتی ہے, اسی طرح سے یہ ٹائم نکلتا جا رہا ہے. اینڈ وی آر موونگ ٹوورڈز این اینڈ. اس اینڈ کو سامنے رکھیں
اور صرف میں نے نہیں رکھنا, یعنی میری خیر خواہی کا تقاضا یہ ہے کہ میں دوسروں کو بھی ریمائنڈ کرا دوں. اس میں عام طور پہ پچھلے دنوں میں نے یہ بات کی کہ ہمارے لیے ایک ٹیبو ٹاپک ہے ڈیتھ کا. جی کہ وی ڈونٹ لائک ٹو ٹاک اباؤٹ. ہم اگر کسی کی یہ کہہ رہے ہیں کہ علی آپ نے ایک دن فوت ہو جانا ہے, تو میں 50 دفعہ خدا نہ خواستہ کہتا ہوں دس از دی اونلی ٹرو ریالٹی آف لائف, دس از دی اونلی سرٹنٹی اباؤٹ لائف. میں صبح رات کے وقت اپنے بادام بھگو کے سوتا ہوں. میں اس دن بچوں سے کہہ رہا تھا یہ کہ میں یہ سوچتا ہوں کہ اگر میں یہ روز بھگوتا رہوں تو ایک دن لازماً آئے گا کہ صبح یہاں پہ پڑے رہ جائیں گے, مطلب آئی ول ناٹ بی ہیئر ٹو ایٹ دیم. کیوں ایسا ہوگا؟ بیکاز لائف از اٹس اے سرٹنٹی دیٹ آئی ایم گوئنگ ٹو ڈائی ون ڈے, لیکن آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ٹاک. میرے لیے تو یہ بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے ڈیتھ کا, اس لیے آج سے میں آپ کی بات کو ایڈ کر رہا ہوں. وہ اس لیے کہ میرے تمام معاملات بہتر ہو جاتے ہیں ایون ایڈنگ ٹو دیز ویلیوز بیکاز آئی ول اسٹارٹ تھنکنگ اباؤٹ دیٹ. ایگزیکٹلی. تو اس چیز کو سامنے رکھ لیں کہ یہ میں اصل میں ڈیتھ از ناٹ دی اینڈ, اٹ از دی اینڈ آف دا ٹیسٹ. اس کے بعد میری ڈیسٹنی ہے, یعنی جس چیز کو میں کہہ رہا ہوں جرنی ہے, اس جرنی کی ڈیسٹنی اصل میں اس کے بعد. جی بالکل ٹھیک ہے جی. اگر آپ اس پہلو سے اس کو دیکھیں تو ہم کو, بیکاز دس از دی اونلی اپرچونٹی آئی ہیو آف گیٹنگ اے گڈ ڈیسٹنی, اس لیے اس کو ویلیو کرتا ہوں میں بہت زیادہ. ورنہ ٹو بی ویری آنیسٹ, یعنی مجھے تو اس ڈیسٹنی میں پہنچنے کا شوق ہونا چاہیے جلد سے جلد. اللہ تعالیٰ مجھے ادھر پہنچائے, اچھی ڈیسٹنی پہنچائے, لیکن دس از دی اونلی روٹ ٹو گیٹ اے گڈ ڈیسٹنی. جیسے ہم شو آف کرتے ہیں کئی بار اور اپنا پیسہ پہ پیسہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں, میں تو صرف اس اینگل سے اگر آپ دیکھیں, اگر آپ ڈیتھ کا سوچنا چاہیں تو بہت ساری چیزیں وہ غیر معنی لگیں گی. رائٹ ایگزیکٹلی. دیکھیے اس کی بڑی اچھی مثال ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ آپ پہلے یہ آج ایک لسٹ بنائیں جس میں یہ بتائیں کہ آپ کے لیے امپورٹنٹ چیزیں کیا ہیں, اور پھر کل ایک لسٹ بنائیں جو یہ ازیوم کر کے بنائیں کہ these are the last 3 days to live. اب دیکھیں کہ ان میں سے کتنی امپورٹنٹ چیزیں باقی رہ گئی ہیں. کچھ چیزیں جو ہیں وہ بالکل ختم ہو جائیں گی آپ کے لیے, بیکاز دے وونٹ لوز دیئر, وہ تو ویلیو ہی اس وجہ سے ہے کیونکہ ہم اس فیوچر کو انلمیٹڈ سمجھ رہے ہیں. ہاں ہم سمجھ رہے ہیں کہ کبھی ختم ہی نہیں ہوگا, ختم ہی نہیں ہونا. جی بالکل. یہ ایکچولی یہ ایک بڑا امپورٹنٹ اینگل ہے, اس پہ ایکچولی ہمیں ایک ڈیپ ڈائیو کرنا چاہیے. میں اس پروگرام کو ریپ اپ اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ ہم نے پیشنس پہ لمبا پروگرام کیا, ہمارے پاس اور ویلیوز رہ گی جس میں ہم اگلے پروگرام میں فوکس کریں گے. تھینک یو موئز بھائی.